يا رجائي يا رجائي يا رجائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 26ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. کل من علیہا فان. 27ویں نمبر کی آیت ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا. جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا جب تک وہ اللہ کو کبھی نہیں پہچان سکتا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اللہ نے اپنی پہچان انسان کی پیدائش کے وقت ہی بتا دی ہے. اپنا تعارف اسی وقت کرایا تھا کہ میں کتنا قدرت والا ہوں اور میں کیسا مالک الملک ہوں اور میں کیسا بے نیاز ہوں اور مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. چنانچہ کوئی دنیا میں اگر یہ کہہ دے کہ بغیر ماں باپ کے ایک انسان پیدا ہوا ہے تو ساری دنیا مل کر اس کو بیوقوف سمجھے گی. اور دنیا میں کوئی یہ کہہ دے کہ ایک انسان ایسا ہے جو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوا ہے دنیا اس کو بھی بیوقوف کہے گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر دنیا میں کوئی یہ کہہ دے کہ بغیر ماں سے صرف باپ سے بچہ پیدا ہوا ہے تو دنیا اس کو بھی بیوقوف کہے گی. کیسا ہو ہی نہیں سکتا، عقل کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور آپ کی پیدائش کی تو انسان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ میں وہ قدرت والا خدا ہوں کہ نہ مجھے باپ کی ضرورت ہے نہ مجھے ماں کی ضرورت ہے اگر میں انسان کو بنانا چاہتا. کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ چلو ایک آدم کو بنایا تو اب تو ماں باپ کی ضرورت پڑے گی. اللہ نے اس کا ذہن بھی صاف کر دیا کہ بغیر ماں کے صرف باپ سے بھی پیدا کر کے دکھا دیا. یعنی ماں حوا کو حضرت آدم کے بائیں پسلی سے نکال کر بتا دیا جہاں ماں کی ضرورت نہیں پڑی. پھر کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوتا ہے، صرف ماں سے بچہ کیسے پیدا ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کر کے بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں وہیں سے بات بٹھا دی ہے کہ میں وہ قدرت والا خدا ہوں
کہ میرے بارے میں تمہاری سوچ جہاں سوچ سوچ کر تمہاری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے خدا کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ انسان اللہ کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا ہے، اس کی اتنی عقل ہی نہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں سوچ پائے اور اللہ کے بارے میں شمار کر پائے۔ اس نے اپنی بے نیازی بتائی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جب ختم سب ہوگا تو وہ اکیلا باقی رہے گا، پہلے بھی اکیلا تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اس نے اپنی شان بے نیازی بتائی۔ انسان اگر تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں تیرا محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی صاف فرما دی، میں نہ پہلے کس کا محتاج تھا نہ بعد میں کسی کا محتاج ہوں، نہ فی الحال کسی کا محتاج ہوں۔ اتنا بے نیاز ہے کہ انسان سوچ سکتا تھا نا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو اس کے پیچھے کچھ مقصد ضرور ہوگا۔ بھئی ماں باپ اگر بچے کی پیدائش کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا بن جائے گا بچہ، ہم کسی کے محتاج نہیں بنیں گے، ہماری اولاد ہوگی، ایک مقصد ہے نا اس کے پیچھے۔ اللہ کا کیا مقصد تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذہن صاف کر دیا کہ سارے کائنات کے انسان فرعون، نمرود، قارون، ابو جہل بن جائے اور ساری زمین کفرستان بن جائے، تب بھی اس کے شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ جیسا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے سارے انسان کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد، آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو زمانہ گزرا ہے، اس دور میں کیا تھا؟ ایک بندہ بھی اللہ کو پہچاننے والا نہیں تھا، سب اللہ کو بھلا چکے تھے۔ جہالت، ضلالت، گمراہی، اندھیرا اتنا عام ہو گیا تھا، درندگی اتنی عام ہو گئی تھی، فحاشی، عریانیت، ننگاپن اتنا عام ہو گیا تھا کہ اگر کسی انسان کے ناجائز تعلق عورتوں کے ساتھ ہوتے تھے اور جس کے 100 عورتوں کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے تو اس کا نام کعبۃ اللہ کے دروازے پر اور کعبۃ اللہ کے دیوار پر لٹکایا جاتا تھا کہ یہ وہ انسان ہے جس کے 100 عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، یعنی اس کو معزز سمجھا جاتا تھا۔ سمجھ رہے نا؟ اتنا دور گر گیا تھا، میرے اللہ کی شان میں کوئی فرق آیا تھا؟ اب جب میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، عثمان بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، عبد الرحمن بن عوف بھی آ گئے، سلمان فارسی بھی آ گئے، ابو طلحہ بھی آ گئے، حضرت بلال حبشی بھی آ گئے، اور 313 کا مقدس ترین مجمع کھڑا ہو گیا۔ اب اگر پوری زمین کعبۃ اللہ بن جائے اور سارے انسان ابو بکر بن جائے تب بھی میرے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ تو نافرمانی کرو گے تو کوئی فرق نہیں آئے گا، عبادت کرو گے تب بھی کوئی شان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میرا خدا تو وہ ہے، تم عبادت کرو گے تو اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر مجھے راضی کرو گے تو جنت میں داخل کروں گا، تو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ ورنہ تم یہ نہیں کہہ سکتے، اللہ سے لڑ نہیں سکتے کہ اللہ میں سجدہ کر کے آئے ہوں تو جنت دینی کی پڑے گی، بندہ نہیں کہہ سکتا۔ جی ہو سکتا ہے، بہت بڑا خطرہ بھی ہے اس بات کا، بہت بڑا اندیشہ بھی ہے اس بات کا کہ ساری زندگی کبھی اس کی تہجد قضا نہ ہو، کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، وہ پورا دن روزہ رکھتا ہو، پوری رات نوافل پڑھتا ہو، اور ایک دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہو، روزانہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہو، عمرہ کرتا ہو، اور مر جائے اور اللہ کہہ دے کہ میں تجھے جہنم میں داخل کرتا ہوں، کچھ کر سکتا ہے اللہ؟ اور ایک انسان ایسا ہے کہ ساری زندگی شراب میں لت پت تھا، شراب پی کر پڑا ہوگا، ایک سجدہ بھی اس نے نہیں کیا،
مر گیا، اس کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے کہا جا جنت میں چلا جا، کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ وہ مختار کل ہے۔ ہمیں خدا کی ذات کو پہچاننا ہوگا، وہ بڑا بے شان، اس کی شان بڑی بے نیازی والی ہے، اتنا بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ بلعام باغورہ ایک بہت بڑا عابد گزرا ہے بنی اسرائیل کا، اس نے 400 سال تک، 400 سال کس کو کہتے ہیں، 400 سال تک مسلسل اللہ کی عبادت کی ہے، ایک سیکنڈ بھی غفلت میں نہیں گزارا ہے، 400 سال عبادت کی۔ 400 سال کے بعد اس کو تکبر آ گیا کہ میں تو بہت بڑا عابد ہوں، میرا عبادت گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مثال دی، مثلہ کمثل الکلب، فرمایا تیری مثال کتے کے مانند ہے۔ اللہ نے 400 سال عبادت کو اٹھا کر پھینک دیا، تیری عبادت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اور جائیے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عابد ہیں، ایک عابد وہ تھا جس نے 500 سال تک سمندر کے ٹیلے میں، جو سمندر میں پتھر ہوتا ہے نا، اس پتھر کے اوپر بیٹھ کر 500 سال تک عبادت کی ہے، 500 سال تک۔ اور اس 500 سال میں اللہ نے اس کی عبادت کو خوش ہو کر وہاں میٹھے پانی کا چشمہ، یعنی کھارے سمندر میں میٹھے پانی کی نہر، یعنی وہ پتھر کے پاس ایک میٹھے پانی کی چھوٹا سا چشمہ جاری کیا تھا، وہ میٹھا پانی پیتا تھا۔ اللہ نے ایک انار کا درخت وہاں اگایا، انار کھاتا تھا، عبادت کرتا تھا، اور دعا کی تھی کہ اللہ اگر میری عبادت تو نے قبول فرمائی ہے تو اس کے صدقے میں ایک چیز مانگ رہا ہوں کہ میری موت سجدے میں ہو جائے۔ کبھی ہم بھی اللہ سے مانگیں، ایسی دعائیں مانگتے ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے مانگنے کی، بلکہ دعا کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نماز کی توفیق دے تو دھیرے سے آمین بولے گا، فجر میں اٹھنا پڑے گا، جب رمضان میں تو بہانے سے اٹھ جاتا ہے سحری کے لیے، کہ رمضان بعد میں تو اٹھنا پڑے گا نا، اور ہمیں دعا کرتے کہ اللہ روزی دے، امین 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 2-3 بار بولے گا جی، کیونکہ دعا میں بھی مطلب ہے نا۔ تو یہ بھی دعا کیا کرو کہ اللہ ایسا سجدہ جس سجدے سے تو راضی ہو، ایسے حال میں ہمیں موت نصیب فرما دے۔ تو اس عابد نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے سجدے میں موت آ جائے، وہ سجدے میں پڑا، فرشتہ آیا، روح نکال کر لے کر چلا گیا۔ حدیث میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کو اللہ کے سامنے حاضر کیا گیا، اللہ نے یہ کہا کہ ادخلی الجنت برحمتی، اس بندے کو اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، میری رحمت سے۔ وہ ڈر گیا اللہ کے سامنے، اللہ نہیں، تو کہا کیوں؟ نہیں، میری عبادت کے صدقے۔ کتنے سال کی عبادت کی؟ 500 سال کی، میری عبادت کے صدقے۔ اچھا، اللہ نے کہا اس کی نعمتیں شمار کروا، جو میں نے اس کو نعمتیں دی تھی نا 500 سال میں، اس کو کھارے سمندر میں میٹھا پانی دیا اور انار دیا، ایک گلاس پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ اللہ نے اس کو کچھ نہیں کہا ایک کام کر، اس کو جہنم میں داخل، جہنم میں مت لے جاؤ، جہنم سے 500 سال کی دوری کی مسافت پر اس کو لے جا کر کھڑا کرتا، جہاں جہنم کی لو لگتی ہے، جہاں جہنم کی شعاعیں لگتی ہے۔ تو فرشتے لے گئے، گلا سوکھ گیا، جہنم کی لو لگ رہی تھی نا، گلا خشک ہو گیا، تو فرشتے پانی پلا، گلا خشک ہو گیا، میں مر جاؤں گا، مجھے موت آ جائے گا۔ موت تو آنے والی نہیں، مر گیا نا، اب موت مانگ کر کیا کرے گا؟ کا ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں پانی کا گلاس تھا، کہ ملے گا پانی لیکن اس کی قیمت ہوگی۔ کہا کیا؟ کہ اس کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ کہا ہے میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے؟ کہا لاؤ۔
اس عبادت کے بدلے ایک گلاس پانی کا سودا ہو گئے. اب اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا. اللہ نے پھر بھی کہا اللہ کتنا رحیم ہے, جائے اس کو میرے رحمت سے جنت میں داخل ہو. پھر بھی کہا نہیں میری عبادت. اللہ نے کہا عبادت وہ تو ہو گیا سودا, ایک گلاس پانی کے اندر 500 سال کی بات. اب کہاں ہے؟ اب تو کچھ نہیں رہا نا باقی. ابھی تو 500 سال تک تو نے انار کھایا ہے, 500 سال تک تو نے پانی پیا ہے. یہ تو ایک گلاس پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت ختم ہو گئی. اب کہاں جائے گا؟ تو پھر کرتا ہے ادخلی الجنہ برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ مجھے اپنے رحمت کے صدقے جنت میں داخل فرما دے. تو اللہ میرا کتنا بے نیاز ہے بھائی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ فرماتے ہیں سب ختم ہو جائے گا, صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. اس لیے اگر عبادت کی اللہ توفیق دے رہا ہے تو ہمیں اتنا سوچنا ہے کہ عبادت ہم کر رہے ہیں تو ہمارے مطلب کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا, اللہ اپنا قریبی بنا لے گا, اللہ جہنم کے آگ سے بچا لے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ اس کے اوپر اجر دے گا. تو عبادت ہم اپنے مفاد کے خاطر کر رہے ہیں, اپنے مطلب کے لیے کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہماری عبادت کی وجہ سے اللہ کی شان بہت بڑھ رہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں سب مل کر سبحان ربی الاعلی, ہم سجدے میں جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی, اللہ تو پاک ہے. بھئی اللہ تو پاک ہی ہے نا, ہمارے بولنے سے تو اللہ پاک نہیں ہوتا نا, اللہ تو شروع سے پاک ہے. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ یہ جملہ کہتا ہے نا سبحان ربی الاعلی, اللہ تو پاک ہے, تو اللہ کی پاکی بیان کرتے کرتے بندہ خود پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے. سمجھ نا, بندہ خود گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, اس لیے وہ اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے. بہرحال میرے اللہ کی طاقت کا اندازہ, اللہ نے جو اپنی طاقت بتائی ہے نا, ہم نہیں سمجھ پاتے ابھی تک اللہ کی طاقت کیا ہے, اللہ کی قدرت کیا ہے. اتنا ضرور ہے کہ اس کی طاقت پر اس کی رحمت غالب ہے, اس کے غصے پر اس کی رحمت غالب ہے. اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں, اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں. وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے, وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. کہ بندہ کچھ بھی کرتا ہے پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ آج نہیں کل تو میرے پاس آئے گا. چلو آج پیسہ ہے, آج دولت ہے, آج بچے نوجوان ہیں, خون گرم گرم دوڑ رہا ہے, تو آج مستی کر رہا ہے, کرنے دو. ایک وقت آئے گا دولت ختم ہو جائے گی, اولاد الگ ہو جائے گی, خون گرم گرم جو دوڑ رہا تھا ٹھنڈا ہو جائے گا, کمر جھک جائے گی, آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی, کانوں کی سنوائی چلی جائے گی. یہ بوڑھا ہاتھ میں لاٹھی لے کر اب کہے گا اللہ کچھ بھی نہیں ہے تیرے سوا, اب تو میرے پاس آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس لیے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی باقی نہیں رہے گا. اگر باقی رہے گا تو کون رہے گا؟ صرف میرا اللہ باقی رہے. تو اپنے آپ کو پہچانو. جب بندہ اپنے آپ کو پہچانے گا تو اللہ کو پہچاننا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اب اپنے آپ کو کیسے پہچانے گے بھائی؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. پیر کے ناخن سے سر کے بال تک اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء دیے ہیں نا بدن کے اندر, اس پر غور کرو, اس پر صرف غور کرو کہ اللہ نے یہ اعضاؤں میں کیا طاقت رکھی ہے, کیا قوت رکھی ہے. کہ ایک مثال کے طور پر آپ کی آنکھ ہے, آپ کا دماغ ہے. آپ دنیا کے جس کونے میں, بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ وہ ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں, جیسا ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اب جو لوگ یہاں سے مکہ مکرمہ گئے تھے, مدینہ منورہ گئے تھے, بیٹھے تو یہاں ہیں نا, لیکن جیسا مکہ کہہ دیا تو کتنی دیر میں پہنچ گئے ہو؟ پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ؟ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا نا. تو دماغ کتنا تیز بنایا اللہ تعالیٰ نے, یہ آنکھ کتنی تیز بنائی کہ ساری دنیا کو دیکھ رہی ہے اور دماغ میں اس کو بٹھا رہے ہیں. کعبۃ اللہ کہہ دیا, فوراً کعبۃ اللہ ذہن میں آ گیا. اس کا نقشہ بنانے کی ضرورت تو نہیں نا کہ نقشہ دیکھوں گا تو ذہن میں آئے گا, کیونکہ اللہ نے دماغ بنایا ایسا ہے. ساری چیزیں ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, پورا ایک نظام بنایا ہوا ہے, جو سانس لیتا ہے, چھوڑتا ہے, اندر لیتا ہے, باہر چھوڑتا ہے. آنکھیں اپنا کام کر رہے ہیں, کان اپنے کام کر رہے ہیں, ہاتھ پاؤں اپنا کام کر رہے ہیں, دل و دماغ اپنا کام کر رہا ہے.
سارے اعضاء اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات جب بندہ سو جاتا ہے تو کان اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کان جو ہے وہ کام کرنا شروع رکھے تو بندہ کبھی سو نہیں سکتا ہے، اور بندہ جب اٹھنا چاہتا ہے تو کان اپنا کام شروع کر دے تو یہ اٹھ بھی پاتا ہے، ورنہ ہلا ہلا کے پریشان ہو جائے گا تو انا للہ پڑھ لیں گے سر، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا وہ بھی گھبرا گئے؟ کیونکہ سب سے پہلے کان اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ سو گیا ہے۔ میرے اللہ کا نظام کیسا ہے؟ دنیا کوئی ایسا نظام نہیں بنا سکتا ہے جو اللہ نے سسٹم بنایا نا بدن کا، دنیا کی کوئی طاقت ایسا نظام نہیں بنا سکتی ہے۔ ہم اللہ کی قدرت پر اللہ کی قدرت ہم پر مہربان ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں کہ اللہ تو نے کیسا انسان بنایا ہوا، کیسی کائنات بنائی ہوئی، کیا نظام تو نے بنایا ہوا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، گندے پانی سے خوبصورت حسین جمیل انسان بنا کر اللہ نے دکھا دیا ہے۔ تو ہم اللہ کی قدرت کو پہچانیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی قدرت کو پہچان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔